اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرپرست جلسہ محترم جناب سید عبدالرزاق شاہ قادری صاحب، سجادہ نشین مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اس جلسے کے کنوینر جناب محمد تقی حسین تقی صاحب، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جناب علامہ مولانا مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب، صدر دارالافتاء جامعہ نظامیہ جناب ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد صاحب جماعت اسلامی ہند، میرے بھائی جناب عبید اللہ کوتوال صدر نشین اقلیتی فائنانس کارپوریشن تلنگانہ، جناب ڈاکٹر متین الدین قادری صاحب رکن مسلم پرسنل لاء بورڈ، حضرت مولانا نعیم کوثر اشادی صاحب صدر سبیل ٹرسٹ محبوب نگر، جناب آنند گوڑ صاحب صدر نشین بلدیہ محبوب نگر، جناب خواجہ فیاض الدین انور پاشا صاحب نگران جلسہ و سرپرست ملی محاذ، عبدالہادی صاحب ایڈوکیٹ صدر ضلع مجلس اتحاد المسلمین، جناب جابر بن سعید الجابری صاحب انچارج و کوآرڈینیٹر مجلس اتحاد المسلمین ضلع محبوب نگر، جناب محمد شبیر احمد نائب صدر نشین بلدیہ، جناب سید سعادت اللہ حسینی بلدیہ فلو لیڈر، جناب عبد الرحمن سابق صدر نشین مارکیٹ کمیٹی، جناب حافظ ادریس سراجی کنوینر ملی محاذ، جناب ذاکر ایڈوکیٹ صاحب اراکین بلدیہ مجلس اتحاد المسلمین، عبدالرشید مشتاق صاحب، محی الدین صاحب، محمد جہانگیر سابقہ کونسلر و محمد محبوب صاحب، اتر پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب جو اتر پردیش سے تشریف لائے جناب شوکت علی صاحب، معزز حاضرین کرام، ابھی آپ اور ہم نے علماء کرام کے بصیرت افروز خطابات کو سنا۔ عزیزان ملت، یہ جلسہ اس لیے منعقد کیا گیا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے کہ پورے ملک میں جو نریندر مودی کی حکومت نے وقف کے تعلق سے جو بل پارلیمنٹ میں پیش کیا، اس کی ہم تمام کو مخالفت کے لیے اور اس وقف بل میں جو قانون بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اس کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ طے کیا کہ پورے ملک میں اس طرح کے اس بل کے خلاف احتجاجی جلسے کیے جائیں گے، عوام میں ایک شعور کو بیدار کیا جائے گا اور عوام کو یہ بتایا جائے گا کہ کیسے یہ جو بل مودی کی حکومت نے پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے یہ ہمارے آئین، ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، یہ بھارت کی آئین سمویدھان کی دفعہ 14 کے خلاف ہے، دفعہ 25 اور 26 کے خلاف ہے، اور یہ بھارت کی آئین میں جو ہم کو مذہبی آزادی دی گئی ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کو اصل مدعے پہ آنے سے پہلے یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ پچھلے 10 سال میں 2014 میں نریندر مودی اس ملک کے وزیر اعظم بنے، اور جیسے ہی وہ وزیر اعظم بنے انہوں نے ٹرپل طلاق کا ایک غلط قانون بنایا جس سے مسلم خواتین کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ الٹا مسلم خواتین کا اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ پھر نریندر مودی نے
2019 میں دوبارہ ان کو بھارت کی عوام نے وزیر اعظم بنایا تو انہیں پھر سے ٹرپل طلاق کے قانون کا بل لایا، اور اس کے بعد UAPA جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انلافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ، اس قانون کو جس کو کانگریس نے بنایا تھا، پھر 2010 میں چدمبرم ہوم منسٹر تھے، اس کو اور سخت کیا، اور 2019 جولائی میں نریندر مودی نے اس قانون میں اتنی ترمیم کر دی کہ جو کوئی بھی اس قانون میں گرفتار ہوتا ہے سب سے زیادہ اس میں مسلمان، دلت، آدیواسی اور انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس قانون کو جب بنایا جا رہا تھا میں نے پرزور طریقے سے اس قانون کی مخالفت کی۔ اب اس قانون کے ذریعے آج دلی میں جو گڑبڑ ہوئی تھی CAA کے احتجاج کے بعد، پچھلے 4.5 سال سے نوجوان بچے اور بچیاں جیل میں ہیں، ان کی بیل نہیں ہو رہی ہے۔ وہ قانون بنایا تو ایک عیسائی سٹین جس کا نام تھا، 85 سال کا بوڑھا، جس کو جیل میں اپنی ضعیفی کی وجہ سے وہ پانی نہیں پی سکتا تھا، اس کو سٹرا ڈال کر پانی پینا پڑتا تھا، اس قانون کی وجہ سے جو جیل میں تھا، نریندر مودی کی حکومت نے اور جیل کے ذمہ داروں نے اس 85 سال کے بوڑھے کو اپنا پانی پینے کے لیے سٹرا نہیں دیا تو جیل میں ہی مر گیا۔ بھیما کورے گاؤں میں UAPA کا استعمال ہوا، جیل میں ہے۔ پھر نریندر مودی نے CAA کا قانون بنایا، اور وہ قانون بنا کر صرف مسلمانوں کو اس میں شامل نہیں کیا، بولا یہ گیا تھا کہ بہانہ یہ بنایا گیا تھا کہ ہمارے جو ہندو بھائی افغانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہے، ان کو جب بھارت آتے ہیں تو ان کو سٹیزن شپ دیا جائے گا۔ بھارت کی عوام کو جھوٹ بولا گیا کہ کوئی قانون نہیں ہے، ہندو، عیسائی، سکھ جو بنگلہ دیش، پاکستان، بنگلہ دیش کے، ان کو بھارت کی سٹیزن شپ نہیں دی جا سکتی، یہ جھوٹ پھیلایا گیا تھا، جبکہ قانون تھا۔ مگر مقصد کیا تھا CAA کا کہ جب CAA کا قانون بنے گا تو NPR اور NRC کے ذریعے بھارت کے مسلمانوں کو انہی کے ملک میں ان کو سٹیزن شپ سے، شہریت سے، اس سے ان کو چھین لیا جائے۔ اس کی مثال میں نے دیا، آج بھی دے رہا ہوں۔ آسام میں سپریم کورٹ کے ماتحت NRC ہوا، اس میں 20 لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے، جس میں 2 یا 3 لاکھ کے قریب مسلمانوں کے نام نہیں آئے۔ ان 2 لاکھ مسلمانوں کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو فارنرز ٹریبیونل کے پاس جا کر اپنی بھارت کی ناگرکتا یا شہریت کو ثابت کرنا پڑے گا، اور دوسرے جو نان مسلم ہیں ان کو CAA سے ہم شہریت دے دیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آسام کا مکھیہ منتری کہہ رہا ہے۔ ٹرپل طلاق کا قانون، CAA کا قانون، UAPA کا قانون، یہ نریندر مودی کی حکومت نے بنایا۔ اب یہ قانون بنانے جا رہے ہیں وقف کا۔ یہ وقف کو مضبوط بنانے کے لیے نہیں، اگر پوری دنیا میں اگر کوئی جھوٹوں کا سردار ہے تو اس کا نام نریندر مودی ہے۔ تو اس کو سمجھنا پڑے گا۔ پھر نریندر مودی نے کہا تھا اپنی اس حالیہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں، کیا کہا تھا کہ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں زیادہ بچے پیدا کرتی ہیں، ہمارے ہندو بہنوں کے گلوں سے منگل سوتر چھین کر ہم کو دیا جائے گا، بھینسوں کو ہمارے ہندو بھائیوں سے چھین کر مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ یہ مودی نے کہا تھا راجستھان میں اپنے بھاشن میں، اور اب حکومت ان کی بن کے 100 دن بھی نہیں ہوئے، آپ نے وقف کا قانون لا لیا۔ 100 دن بھی نہیں ہوئے۔ سب سے بڑا مدعا اس ملک میں بے روزگاری کا ہے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو،
اپر کاسٹ ہندو ہو، کوئی بھی ہو، وہ نوجوان کے پاس روزگار نہیں ہے، وہ روزگار کے لیے تڑپ رہا ہے، مگر نریندر مودی کو اس کی فکر نہیں ہے۔ کسان خودکشی کر رہے ہیں، دھرنا دے رہے ہیں دلی کے بارڈر پر کہ ایم ایس پی ملنا چاہیے، مودی کو اس کی فکر نہیں ہے۔ چین ہماری 2000 اسکوائر کلومیٹر زمین پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا، نریندر مودی کہہ رہے کہ میں اور چینی انجینئروں کو بھارت میں آنے کا ویزا دوں گا اور تم پیسہ انویسٹ کرو بھارت میں۔ آپ اندازہ لگائیے ہمارے وزیر اعظم کی، ان کی حکومت کی ذہنیت کا، کہ روزگار بے روزگاری مسئلہ ہے نہیں، کسان پریشان ہے نہیں، مگر کس کے پیچھے پڑ گئے؟ مسلمانوں کے پیچھے۔ اور کیسے پیچھے پڑے؟ میں آپ کو حالیہ 3-4 دن کے واقعات بتا رہا ہوں، جا کر آپ چیک کر لیجئے۔ 25 اگست کے دن تریپورہ میں رانی بازار میں مسلمانوں کی جائیدادوں پر حملے کیے گئے، جلایا گیا، 30 مسلم پریواروں کو، فیملیز متاثر ہوئے، 10 گھروں کو توڑا گیا، لوٹا گیا، 11 گاڑیوں کو جلا دیا گیا، 6 دکانوں کو برباد کیا گیا، 3 بھینسوں کو لوٹ لیا گیا، اور مسلمانوں کے پاس جو 4 گائے تھی اس کو بھی چھین کر لے کر گئے۔ پھر اوڈیشہ کٹک میں یہ جو نام نہاد گاؤ رکشک ہیں، ان کو رکشک بولنے کے بجائے راکشس کہنا بہتر ہوگا، انہوں نے ایک ٹرک کے اوپر ایک مسلمان ڈرائیور کو رسی سے باندھ دیا اور اس کی خوب پٹائی کی، مارا اس کو۔ 28 اگست کے دن اشرف علی سید حسین جو 40 گاؤں مہاراشٹرا کے ہیں، جو جلگاؤں سے کلیان جا رہے تھے، تو ان کے پاس ٹرین میں جب کوئی سفر کرتے ہیں تو کھانا رکھ کے جاتے ہیں، وہاں پر بلوائیوں نے، ماپ نے اس ضعیف کو، 70 سال سے زیادہ ان کی عمر ہے، ان سے پوچھا کہ بتا تیرے اس ڈبوں میں کیا ہے؟ تو اشرف علی سید حسین صاحب نے کہا کہ اس میں بھینس کے گوشت کا سالن ہے۔ مہاراشٹرا میں بھینس کے کاٹنے پر پابندی نہیں ہے، تو ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، خوب مارے ان کو، ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں مارنے کی مسلمانوں کی، یہ گروپ میں مارتے ہیں، 1 to 1 کبھی نہیں آتے حرامزادے، یہ پورے گروپ میں آتے ہیں۔ گروپ میں ایک ضعیف بوڑھے کو مارے ہیں۔ آپ بتائیے کہ تمہارا باپ بھی تو اس طرح کی عمر کا ہوگا ظالموں، تم نے ایک 70 سال کے بوڑھے کو جو کہہ رہا ہے کہ بھائی بھینس کا گوشت ہے، وہ کلیان میں اترنا چاہتے تھے، ان کا اسٹیشن کلیان تھا، تو بولے نہیں اتر سکتے، اور ان کے جیب سے 2800 روپے بھی چھین لیے یہ تمام ظالم لوگ، موبائل فون چھین لیے، اور دھمکی دی کہ اگر پولیس میں کمپلین کریں گے تو تمہاری جان لے لی جائے گی۔ ریلوے کی پولیس نے کہا کہ نہیں، سیٹ کا جھگڑا تھا، سیٹ کا جھگڑا نہیں تھا۔ اچھا آپ کو معلوم وہ جو مارنے والے کیوں جا رہے تھے کلیان کو؟ وہ جلگاؤں سے کلیان کیوں جا رہے تھے؟ وہ پولیس میں بھرتی کا ایگزام لکھنے جا رہے تھے۔ یہ پھر کل میری بات ہوئی اشرف علی سید صاحب سے، میں ان سے بات کیا فون کر کے، ہمارے مجلس کے ذمہ دار ان کے ساتھ گئے دوبارہ ریلوے اسٹیشن کو کمپلین کرانے کے لیے۔ بعد میں پھر جب ویڈیو عام ہو گیا، ان سے جو سلوک کیا گیا، تو حضرت ریلوے پولیس کو ذرا شرم آئی۔ پہلے تو بولے نہیں سیٹ کا جھگڑا ہے، خیر کیسز بک کرے۔ اس کے بعد 26 سالہ یہ چکی ددری ہریانہ میں ہے، 26 سال کے صابر مالک جو مغربی بنگال کے ایک لیبر ہیں، ان کو ان ظالموں نے دکان پر بلایا، اور کیا بول کر بلایا؟ کیونکہ یہ صابر جو ہے یہ خالی پلاسٹک کے باٹل کا کاروبار کرتے، اور جیسا صابر ملک گیا
اس کو خوب مارنا شروع کر دیے کہ تو گوشت کھاتا ہے. اس کا ویڈیو ہے، دیکھ لو آپ. زمین پر روڈ پر مار رہے ہیں لوگ آ کر، ہندو لوگ آ کے بولے کیا کر رہے تم، کیوں مار رہے اس کو؟ تو بولے ٹھیک ہے تمہارے سامنے نہیں مارتے. اس کو دوسری جگہ لے کر گئے، اتنا مارے کہ صابر ملک مر گیا اور 5 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اگست 25 کو شادھول ایک جگہ ہے مدھیہ پردیش میں، ایک دلت پریوار کے بچے کو ظالموں نے اس کو خوب مارا اور بولا کہ مرغا بن، اس کی توہین کی، ذلت کی. پھر بہار سیتامڑھی میں کنچن مسجد چھوڑ کے چلے جاؤ، بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے تم نہیں دیکھ رہے. پھر اس کے بعد اتر پردیش میں ایک سماجوادی پارٹی کے نیتا ہیں، لیڈر ہے حاجی محمد رضا ان کا نام. یہ باخر گنج فتح پور کے رہنے والے، کیونکہ وہ فتح پور کی سیٹ پر بی جے پی ہار گئی، سماجوادی کا ایم پی جیت گیا، تو حاجی محمد رضا مودی کے خلاف تقریر کر دیے. تو وہاں کی یو پی کی حکومت نے حاجی محمد رضا کی 3 سٹوری کی بلڈنگ کو ڈیمالش کر دیا کہ یہ غنڈہ ہے، مافیا ہے. پوری بلڈنگ کو ان کی توڑ دیے، کیونکہ سلطان پور سے بی جے پی نہیں جیت پائی تھی. پھر یو پی بجنور میں ایک مسلم ٹیچر ہے عائشہ پروین، اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا کہ یہ ہندو ہماری بیٹیوں کو تلک لگا کرانے نہیں دے رہی ہے. ہیڈ ماسٹر نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ پروین اسکول میں رہے تو اس پہ یہ الزام لگا دیا. تحقیقات کے بعد معلوم ہوا الزام جھوٹا ہے. مراد آباد میں ایک مسلمان بچے کو گلی کے لوگ خوب پیٹ دیے جو دودھ لانے گیا. کیوں پیٹے اس کو؟ نہیں، یہ لڑکیوں کو چھیڑا. اس کا باپ بیچ میں آ کے بولا یہ کیمرہ لگے ہوئے چیک کر لو اگر میرا بیٹا ہے تو. نہیں، ہم بول دیے، خوب پیٹے. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اتراکھنڈ میں یہ گاؤں راکشسوں نے، گاؤں رکشک ایسا کام نہیں کر سکتا ہے، راکشس ہے. وہاں پر ایک بچہ ہے وسیم اس کا نام ہے، اس کو پکڑ کر مارے اس کو. وسیم پھر چلا گیا. پھر اس کے بعد الزام اس کے ماں باپ یہ لگا رہے ہیں کہ حضرت پولیس نے وسیم کو کنویں میں ڈھکل دیا. ایک چھوٹا تالاب تھا. وسیم ایک باڈی بلڈر تھا، بہترین تیراک تھا. ان کے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کو تالاب میں جب پھینک دیا، وسیم تالاب سے نکل کر کنارے پہ آیا تو پولیس والے پھر مارے اس کو. چشمدید گواہ ہے تو پولیس نے ان کو ڈرا دیا. بعد میں جب وسیم کی لاش نکلی تو وسیم کے پیروں کو رسیوں سے باندھ دیے، بندھی ہوئی رسی تھی، چہرے پر زخم تھے. اور پھر آگرہ کی جامع مسجد میں ایک صاحب پہنچ گئے، گوپال ان کا نام، کہ نہیں، جامع مسجد کے نیچے مندر ہے، میں پوجا کروں گا. تو یہ پھر اس کے بعد آسام کے چیف منسٹر ہیں بی جے پی کے، انہوں نے کہہ دیا کہ لوور آسام کے لوگ اپر آسام میں نہیں جا سکتے. کیوں؟ آپ کی باپ کی جاگیر ہے آسام. بھارت کے سمویدھان میں آرٹیکل 19 کیا ہے؟ رائٹ ٹو پروفیشن ہے، میں کوئی بھی کاروبار کر سکتا. نہیں، چیف منسٹر وہ نہیں. اسمبلی میں بول رہے لوور آسام کے میاں مسلمان اپر آسام میں نہیں آنے دوں گا. جب لوگوں نے ایوان میں بتایا گیا کہ تم تو مکھیہ منتری ہو، تم تو بھارت کے آئین پر تم نے حلف لیا، بولے کچھ بھی نہیں، میں بول رہا ہوں نہیں آنا میاں مسلمان. پھر وہیں پر آسام کے مکھیہ منتری نے کہا کہ آسام اور میگھالیہ کا بارڈر ہے قریب، تو میگھالیہ میں ایک یو ایس ٹی ایم مسلمان صاحب نے یونیورسٹی بنائی. تو آسام کا چیف منسٹر بولتا کہ وہ یو ایس ٹی ایم یونیورسٹی جو مسلمان نے بنائی پہاڑوں کو کاٹ کے بنائی، اس لیے پانی آ رہا گوہاٹی میں، یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر آسام کے مکھیہ منتری بولتے ہیں کہ آسام میں ترکاری کی قیمت بڑھ گئی، یہ میاں مسلمان ذمہ دار.
ان کا ایک منسٹر ہے جو لوور آسام سے مسلمان لیبر کو لے کر گیا, 15 لاکھ بقایا تھا تو خوب پیٹے, اس کا ویڈیو بنائے, اتنا مارے ان لوگوں کو. پولیس سے فائر ہوا, کسی کو نہیں پکڑ سکے. پھر مدھیہ پردیش میں حاجی شہزاد علی کانگریس کے لیڈر ہیں. 20,000 اسکوائر فٹ کا نیا گھر میں ابھی سامان گیا, خالی منتقل ہونے والے تھے. انہوں نے ان تمام ذمہ داروں نے, مدھیہ پردیش میں چھترپور ایک علاقہ ہے, حاجی شہزاد علی ذمہ دار ہے وہاں پہ مسلمانوں کا. انہوں نے جا کر ایس ڈی ایم, جس کو ہم RDO کہتی ہیں, ڈپٹی کمشنر, پولیس کے اداروں پر جا کر میجر دیا کہ بھائی وہ جو ملعون جس نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی, اس کو گرفتار کیا جائے. پتھراؤ ہوا. ارے جس کو ایس ڈی ایم پکڑ کے بولا میاں رکاؤ, شہزاد علی رکاؤ, وہ رکانے کی کوشش کی, ان کو بھی پتھر لگے. تو بعد میں بلڈوزر لا کر 20,000 اسکوائر فٹ کے نئے گھر کو نست و نابود کر دیے, زمین دوز کر دیے. ان کی 3 گاڑیاں تھی فارچونر, پوروں کو برباد. اب بعد میں وہاں کی مدھیہ پردیش حکومت بولتی ہے نہیں وہ FTL میں گھر بنا ہوا تھا. سمجھے آپ بات کو, وہ گھر FTL میں بنا ہوا تھا اس لیے ہم توڑ دیے اس کو. بنتے وقت کیا تمہارے منہ میں گلاب جامن تھا یا تم کو تمہاری اماں کا چہرہ نظر آ رہا تھا اس میں؟ 20,000 اسکوائر فٹ کا گھر بن کے سامان نہیں, FTL کا ایریا تھا, آپ نے اس کو. مگر میں سلام کرتا ہوں حاجی شہزاد علی جو آج اس جگہ پر نہیں ہے, مگر حاجی شہزاد علی نے بیان دیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت کے لیے میں احتجاج کیا. ایک ایسا گھر نہیں, میں ایسے ہزاروں گھر کو آقا پہ قربان کرتا ہوں. مگر یہ ظلم ہو رہا ہے میرے بھائی, یہ ظلم ہو رہا ہے. اب اس کو سامنے رکھو, آپ CAA قانون کو سامنے رکھو, UAPA کے قانون کو سامنے رکھو, ٹرپل طلاق کے قانون کو سامنے رکھو. یہ جو آئے دن ظلم کیا جاتا ہے, اخلاق سے لے کے پیلو خان سے لے کے وسیم تک. داڑھی کاٹی گئی تھی اتر پردیش میں ایک شخص کی, تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اشرف علی سید کو پیٹا گیا. اب یہ وفق کا قانون لے کر آئے. اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ مودی کیا کرنا چاہتے ہیں بھارت کے مسلمانوں سے. میں ہمیشہ کہہ رہا ہوں, لوگ میری بات کو جذباتی کہہ کر اڑا دیتے ہیں. یاد رکھو ہٹلر نے بھی یہودیوں کا خاتمہ اسی طرح سے کیا تھا. پہلے ان کو مارو, ان کے گھر چھینو, ان کے گھر کو توڑ دو کہ تمہارے پاس کاغذات نہیں ہیں. ہٹلر کی تاریخ پڑھو تم. جب وہ یہودی لوگ تعلیمی ادارے بناتے تو ہٹلر بولتا تم نے یہاں پر زمین پر گورنمنٹ کی بنایا, ہم اس کو توڑتے ہیں بلڈوزر سے. یہودیوں کی زندگی کو تنگ کر دیا گیا تھا جرمنی میں, ان کے گھروں پر نشان لگا دیے گئے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا, 60 لاکھ یہودیوں کو ہٹلر نے گیس کے چیمبر میں ڈال دیا. تو جو تاریخ جرمنی اس وقت کے جرمنی میں دہرائی گئی تھی یہودیوں سے, آج ہمارے وطن عزیز میں مسلمانوں سے دہرائی جا رہی. میری ایک ایک بات کو اگر یقین نہیں کرنا ہے تو اپنے دل سے اور اللہ سے دعا کر کے پوچھو, یا اللہ یہ شخص صحیح کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے. یہ ہو رہا ہے. یہ وفق کا قانون کیا ہے؟ ابھی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر نے ہم سے کہا کہ وقف ایک عبادت ہے, وقف ایک عبادت ہے, اور عبادت کو چھیننا چاہ رہے ہیں نریندر مودی. کیوں چھیننا چاہ رہے؟ یہ بولتے کہ نہیں 8 لاکھ ایکڑ زمین وقف کی ہے. کسی گورنمنٹ نے نہیں دی ہم کو, کسی RSS BJP کے لوگوں نے ہم کو نہیں دی, مودی نے نہیں دی, امت شاہ نے نہیں دی, کسی
कांग्रेस के या किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने नहीं दी। ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। हमारे बुजुर्गों ने दिया है, अल्लाह के नाम पर उसको वक्फ किया है। जैसा कि सदर साहब ने कहा कि ये इबादत है, उसका कानून है। अब ये नए बिल में क्या कर रहे हैं? ये नए बिल में ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में और स्टेट के वक्फ बोर्ड में, अच्छा अभी मैं मौलाना से कहा था कि जो महबूब नगर की वक्फ कमेटी है, जामा मस्जिद की भी कमेटी है ना, तो अब मोदी क्या करना चाह रहे हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड में पूरे मेंबर मुसलमान होते हैं, मशाइखीन के कोटा होता है, बार काउंसिल से आते हैं, एमएलए एमपी का कोटा होता है, और 3 एमिनेंट मुसलमानों में जो लोग हैं हुकूमत उनको नामजद करती। अब मोदी क्या बोल दिए कि एमएलए एमपी मुतवल्ली और ये बार काउंसिल का कोई इलेक्शन नहीं होगा, हुकूमत नामजद करेगी। जैसा हमारा उबैदुल्ला कोतवाल साहब को माशाल्लाह जमाने के बाद उनसे इंसाफ हुआ, उनको चेयरमैन बनाए, उनको नामजद करे। तो मोदी क्या चाहते हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड में सिर्फ उसका सेक्शन पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको, ये बहुत बीजेपी वाले परेशान हो जाते हैं। अब वक्फ बोर्ड का 2024 का कानून ये है कि सिर्फ 4 मुसलमान मेंबर बन सकते। कौन सी कैटेगरी से? मुतवल्ली, वो भी हुकूमत नामजद करेगी, एमिनेंट स्कॉलर माने आलिम दीन, और जो 2 और म्युनिसिपैलिटी या पंचायत से जो जीत कर आते उनको हुकूमत नामजद करेंगी। तो जब ये लोग वक्फ बोर्ड में जाकर बैठेंगे खुदा ना खास्ता, तो बोलेंगे महबूब नगर की डिस्ट्रिक्ट कमेटी में पूरे बीजेपी के लोग रहेंगे, महबूब नगर की जामा मस्जिद की कमेटी में पूरे आरएसएस के लोग रहेंगे। आपको क्या करने, आप नमाज पढ़ो, हम रोक रहे क्या आपको, मगर कमेटी हमारे हाथ में रहेंगी। ये इनका मकसद है। इस बात को समझो आप मेरी, मैं ये चुप ऐसा नहीं कह रहा हूं। जब स्टेट वक्फ कमेटी में गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी तो जाहिर है गवर्नमेंट असदुद्दीन ओवैसी को या उबैदुल्ला कोतवाल को या जाबिर को नॉमिनेट नहीं करेगी, जिसको हम हैदराबादी दखनी में बोलते चिंदी चोरों के बाप को अपॉइंट करेगी। जो लोग अपना ईमान बेचने के लिए तैयार है उनको अपॉइंट करेगी, जो खत्मे नबूवत के मुनकिर है उनको अपॉइंट करेगी। अच्छा, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में एक गैर मुस्लिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर होते थे, यूनियन मिनिस्टर। उसके बाद 1995 सेक्शन 9H में जाकर देखिए कौन कौन जो बनेंगे पूरे मुसलमान रहेंगे। अब नरेंद्र मोदी ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 तो गैर मुस्लिम रहेंगे, हम चाहे तो पूरों को भी बनाएंगे, और फिर स्टेट वक्फ बोर्ड में सिर्फ 4 हम नॉमिनेट करेंगे, नामजद करेंगे, इलेक्शन नहीं होगा स्टेट वक्फ बोर्ड का। मेरा पूछना नरेंद्र मोदी से यह है कि ये जो यूपी में काशी विश्वनाथ, हमारे मीडिया के तेलुगु मीडिया के लोग भी हैं, मैं शुक्रगुजार हूं आप इतनी रात से बैठे हुए हैं। यूपी में काशी विश्वनाथ मंदिर का एक्ट है 1983, सेक्शन 3 सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 पढ़ लो आप, जिसमें साफ तौर पे बोल रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर का कोई मेंबर वही बनेगा जो हिंदू होगा, सिर्फ हिंदू। अच्छा, इसमें हिंदू का डेफिनेशन आइन में आर्टिकल 25 में हिंदू के माने हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, मगर काशी विश्वनाथ में सिर्फ हिंदू बनेगा, सिख नहीं बन सकता, बौद्ध का नहीं बन सकता, ना जैन बन सकता। मगर हमारे वक्फ बोर्ड में आप कह रहे हैं कि हम गैर मुस्लिम को बनाएंगे। फिर आप जाकर देखिए तमिलनाडु का हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट
1959 माने ये काशी विश्वनाथ और तमिलनाडु का कानून और जितने दो कानून मैं पढ़ूंगा, आंध्र प्रदेश का हिंदू रिलीजियस कानून 87 का, जो तेलंगाना का भी कानून है, कर्नाटका का हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूट 1997 का कानून, ओडिशा का 51 का कानून, बिहार का एंडोमेंट का एक कानून, ये सब ये बोल रहे कि कोई गैर हिंदू मेंबर तो बनना छोड़ो, कमिश्नर भी नहीं बन सकता, असिस्टेंट कमिश्नर भी नहीं बन सकता, ना कोई मुलाजिम भी गैर हिंदू हो सकता, कोई मुलाजिम भी। और ये हमको बोल रहे हैं कि हम बनाएंगे। आप बिहार में श्वेतांबरा जैन, जैनों का कानून है, दिगंबर जैन का कानून है मंदिरों का, उसमें ये बोलते हैं कि सिवाय हिंदू के कोई नहीं बनेगा। नरेंद्र मोदी, क्या आपको दिख नहीं रहा है क्या? ये आप मुसलमानों के सेंट्रल वक्फ में, स्टेट वक्फ बोर्ड में आप गैर मुस्लिम को क्यों बनाना चाहते हैं? तो क्या आप ये काशी विश्वनाथ का कानून, तमिलनाडु का कानून, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का कानून, कर्नाटका का, ओडिशा का, बिहार का कानून, ये पुकार पुकार कर कह रहा है कि भारत के मुसलमानों से नाइंसाफी कर रहे नरेंद्र मोदी। आपका मकसद वक्फ बोर्ड को छीनना है। अब और एक उसमें अमेंडमेंट है, सेक्शन 3C1, ये कहता है कि जहां पर भी गवर्नमेंट किसी वक्फ की जायदाद पे ऑक्यूपायर है, यानी काबिज है, वो प्रॉपर्टीज वक्फ नहीं होंगी। और उसको डिसाइड कौन करेगा? कलेक्टर डिसाइड करेगा, उसका फैसला फाइनल होगा। और कलेक्टर अगर कहेगा कि ये जायदाद गवर्नमेंट की है, तो कलेक्टर रेवेन्यू को बोलेगा रिकॉर्ड करो, वक्फ की नहीं है, और वक्फ बोर्ड को बोलेगा अपना रिकॉर्ड सही कर लो। कलेक्टर को कस्टोडियन बना दिया गया। अब इसका नुकसान क्या होगा? सच्चर कमेटी में यह कहा गया कि दिल्ली में 316 प्रॉपर्टीज को 2007 में जस्टिस सच्चर कमेटी ने कहा कि 316 प्रॉपर्टीज की कीमत 2007-8 में 6,000 करोड़। ये 316 प्रॉपर्टीज पर हुकूमत काबिज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राजस्थान में 60, कर्नाटका में 42, मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा, यूपी में 60, ओडिशा में 53। अब कोई कलेक्टर ये लिख के देगा नहीं नहीं नहीं, ये तो आप मुसलमानों के ले लीजिए। अच्छा, कानून ये बोलता है कि अगर मेरे पास कोई मसला है, मेरे पास जिम्मेदारी दी गई, तो मैं अपने मसले में जज नहीं बन सकता ना, किसी और को सालिस बनाना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, हजरत कलेक्टर को आप जिम्मेदारी दे रहे हैं। फिर दूसरा उसमें यह है, हजरत बैठे हुए हैं, मुतवल्ली जो होता है वो जबानी ऐलान से भी मुतवल्ली होता है। यह कानून यह बोल रहा है कि नहीं, अब आप जबानी किसको मुतवल्ली नहीं बना सकते। सेक्शन 3(2) ओरल सक्सेशन गैब, जबकि यह तो 100 साल की रिवायत है, जबानी किसी को आप अपना मुतवल्ली बनाते हैं। अच्छा, मगर आप ये बिल तो ये बोल रहा, मगर एक कानून है, जाकिर वकील है, सेक्शन 129 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ओरल गिफ्ट होता नहीं होता, हिबा करते ना हम, वो एक्सेप्ट होगा। मगर अगर कोई मुतवल्ली बोलेगा कि नायब मुतवल्ली है, ये मेरा जानशीन होगा, नहीं, गायब। क्यों? क्योंकि वो जब खत्म हो जाएगा तो कलेक्टर साहब बोलेंगे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, कलेक्टर साहब ये बोलेंगे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अच्छा, फिर इसमें एक और नया सेक्शन 3RA ये बोलता है कि वही मुसलमान वक्फ कर सकता है जो 5 साल से मुसलमान है। मोदी जी, क्या आप सर्टिफिकेट देंगे किसी को घर पे बुला के, चलो तुम्हारे 5 साल मुकम्मल हुए, अब तुम मुसलमान हुए? 5 साल उन्हें मुकम्मल करना कहते। मोदी, आपको क्या मालूम कौन मुसलमान है? नहीं आपको मालूम तो बताओ। आप कौन होते हैं मेरे मुसलमान होने का फैसला करने वाले?
نہیں انہیں 5 سال دکھانا انہیں. اگر محبوب نگر میں کوئی مسلمان بول رہا کہ بھائی میں یہ زمین اللہ کے نام پہ عبادت سمجھ کے وقف کر رہا ہوں, تو کلکٹر صاحب بولیں گے تم 5 سال سے مسلمان ہے ہی نہیں ہے. ارے جب اماں کے پیٹ میں تھا تو اماں نے قرآن پڑھ کر مجھے سنایا. جب اماں کے پیٹ سے اللہ نے مجھے نکالا تو میرے کان میں آزادی گئی. جب میں بڑھنا چلنا شروع کیا تو مجھے کلمہ سکھایا گیا. اب مودی طے کریں گے مسلمان کون ہے, RSS طے کرے گی مسلمان کون ہے. یہ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ یہ طے کریں گے کہ تم مسلمان ہے یا نہیں. یہ سیکشن 3RA پڑھ لو آپ, اندازہ لگاؤ کیا ہونے والا ہے. پھر یہ کھڑے ہو کے بولیں گے تم مسلمان نہیں ہے, جاؤ کورٹ کو جا کے پروف کرو. اب مجھے مسلمان ہوں نہیں ہوں کورٹ کو جانا پڑے گا. پھر ایک سیکشن 3R آئی ہے وقف با یوزر. یعنی وقف با یوزر کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر کسی جگہ پہ درگاہ پہ عرس ہوتا ہے تو عرس تو صرف مسلمانوں میں ہوتا ہے نا, اور پھر اگر مسجد ہے نماز تو صرف مسلمان ہی پڑھتا ہے. درگاہ میں ہندو بھی آ سکتے ہیں, کوئی بھی آ سکتا ہے, مگر درگاہ کے جو رسم و رواجات ہیں, جو عرس کے تمام تقاریب ہیں, وہ مسلمان ہی کرتا ہے. خانخائیں ہیں, قبرستان ہیں, یتیم خانے ہیں, تو اس کو استعمال سے قانون نے کہا کہ وقف با یوزر سے یہ وقف ہو گئے. اب مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میں وقف با یوزر کو ہی نکال دوں گا. یعنی اگر آپ محبوب نگر کی کسی ایک مسجد میں 60 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, اگر آپ محبوب نگر میں کسی ایک درگاہ میں جا کر عرس میں پھول پیش کر رہے ہیں, کسی خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, تو مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ تم وقف با یوزر نہیں ہے, کلیکٹر طے کر دے گا یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی اور چھین لو ان کے ہاتھوں سے. یہ وقف با یوزر کا ہے. اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اتر پردیش میں 1,22,599 رجسٹرڈ وقف پراپرٹیز ہیں. کتنے ہیں؟ 1,22,599 رجسٹرڈ وقف پراپرٹیز ہیں. اتر پردیش میں وقف با یوزر کتنے پراپرٹیز ہیں؟ 1,22,027. 90% پراپرٹیز اتر پردیش میں وقف با یوزر ہیں. قبرستان ہیں, خانقاہ ہیں, درگاہیں ہیں, مسجدیں ہیں. اب اتر پردیش میں نے جس سماجوادی کے لیڈر کا نام لیا, حاجی محمد رضا کے گھر کو توڑ دیے, اس کو مافیا بول کر. جب کلیکٹر یہ بولے گا کہ وقف با یوزر ختم ہو گیا تو پورے گورنمنٹ کی پراپرٹی ہو جائیں گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں مودی سے, وقف با یوزر نکلے گا تو کون سے قانون کے تحت میری جائیداد کو حفاظت ملے گی؟ تو مودی بولیں گے مودی ہے تو ممکن ہے. اور ممکن کیا ہے کہ ہم گورنمنٹ ہماری ہے, ہم لے لیں گے. نہ قبرستان بچے گا, نہ درگاہیں بچیں گی, نہ مساجد بچیں گے, نہ خانقاہیں بچیں گی, نہ زراعت کی زمین جو لوگ وقف کرتے وہ بچیں گی. یہ وقف با یوزر اگر ختم ہو جائے گا, پھر اس کے بعد اس بل میں کہا گیا کہ اگر کوئی وقف ہے, حضرت کی درگاہ ہے, حضرت کی درگاہ کے پاس یا رشادی صاحب کے پاس جا کر کوئی بول دے گا بی جے پی والا, نہیں وقف نہیں ہے, یہ وقف نہیں ہے, تو کلیکٹر صاحب کیا بولیں گے؟ ٹھیک ہے میں تحقیقات کرتا ہوں. یہاں تک سمجھ میں آیا, تحقیقات کرتا ہوں. اب یہاں سے مودی کا دماغ دیکھو آپ, ان کا جو زہر ہے دماغ میں. تحقیقات کیسا کرنا وہ کلیکٹر طے کرے گا. کب تک تحقیقات مکمل کرے گا وہ کلیکٹر کا اختیار. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی کلیکٹر بولے گا تحقیقات ہوگی رشادی صاحب کے مدرسے کے اوپر, حضرت کی درگاہ کے اوپر, پینڈنگ انکوائری اور وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی. پینڈنگ انکوائری اور وقف کی پراپرٹی نہیں رہے گی. تو آپ سمجھو کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ کلیکٹر انکوائری نہیں کرے گا, کلیکٹر انکوائری نہیں کرے گا.
اور بولے گا میں کرتا ہوں، آج کروں گا، کل کروں گا، پرسوں کروں گا. معاملہ چلا 6 مہینے سے 1 سال سے کتنے سال ہو گئے، ہم تو محروم ہو گئے ہماری پراپرٹی سے. پھر سیکشن 40 ہے اس میں ابھی قانون میں، اس میں کیا کریں گے آپ؟ سی او وقف بورڈ کو اختیار ہے کہ جا کر وہ دیکھا، ارے بھائی یہ تو مسجد کی زمین ہے، یہاں پہ کوئی قابض ہو گیا، چاہے ہندو ہو یا مسلمان کوئی بھی ہو. سیکشن 40 میں روکتا ہے. تو نریندر مودی بولے سیکشن 40 غائب، سیکشن 40 نہیں رہے گا. اور اس کو سپریم کورٹ نے شیخ یوسف بھائی ایک سپریم کورٹ کے کیس میں کہا پیرا نمبر 170 میں کہ یہ اچھا قانون ہے، اور اس کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ اس پر آپ آگے بڑھو. یہ سپریم کورٹ نے کہا سیکشن 40 کے بارے میں. اور ایسا ہی پروویژن سیکشن 40 کا ہندو انڈومنٹ بورڈ میں ہے، ہندو انڈومنٹ بورڈ میں ہے کہ وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر کو اختیار ہے کہ وہ مندر کی دیوتاؤں کی جائیداد کے نام پر جو دیا جاتا ہے اس کو بچا سکیں. مگر آپ نریندر مودی کہہ رہے ہیں کہ نہیں. اچھا پھر ایک اور قانون پر کئی امینڈمنٹ ہے اس میں. اچھا ٹرائیبیونل، اب وقف کا ٹرائیبیونل ہے تو اس میں کیا ہے؟ ایک جج، ڈسٹرکٹ جج، سینئر جج ہے، ریاست کے چیف جسٹس اپائنٹ کرتے، ایک عالم دین اور ایک گورنمنٹ نامینیٹ کرتی. اب مودی کیا بول رہے؟ کوئی ڈسٹرکٹ جج نہیں، ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج، ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج، ریٹائرڈ گورنمنٹ امپلائی. چلیے سمجھ میں آیا. مگر خطرہ اس میں کیا ہے؟ اگر 2 میں سے ایک کو اپائنٹ کرے تو انہیں ایک سنیں گا کیس کو. گورنمنٹ اپائنٹ کر رہی میرے کو، اور اگر گورنمنٹ نہیں کری تو ہندو انڈومنٹ بورڈ کا ٹرائیبیونل بھی سن سکتا ہے کیس کو. یہ کہا گیا. اچھا پھر اس میں ایک سیکشن ہے، اگر کل کلیکٹر مولانا سے کہے گا کہ مولانا آپ اس درگاہ شریف کے متولی ہیں، آپ لکھ کر دے دیجئے خانقاہ گورنمنٹ کی ہے. اگر مولانا لکھ کر نہیں دیے تو کلیکٹر مولانا کو 6 مہینے کی سزا دے سکتا اور فائن بھی کر سکتا. یہ اس قانون میں ہے، پڑھو آپ. اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں. پھر اس میں کیا کہا گیا کہ کلیکٹر کو کوئی جا کے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر کلیکٹر صاحب صبح اٹھے، گھر میں کھانا نہیں ملا، کچھ نہیں ہوا، موڈ خراب ہے ان کا، گاڑی میں جاتے جاتے حاجی صاحب کے گھر کو دیکھے، اماں نہیں یہ بھی وقف ہے، نہیں ہے، یہ گورنمنٹ پراپرٹی، کلیکٹر خود تحقیقات شروع کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد موجودہ قانون میں سیکشن 52A ہے. سیکشن 52A کیا ہے؟ اگر کوئی وقف کی جائیداد کو چوری کرتا ہے، بیچتا ہے، تو موجودہ 95 کے قانون میں جو 2013 میں بنایا گیا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ ملزم کو کورٹ 2 سال کی قید بامشقت دے گا. اب مودی جی چوروں پر بڑے مہربان ہیں، چوروں پر بڑے مہربان ہیں مودی جی. کیا بولتے؟ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، ٹارزن کیسا مار مار کے بولتے. اب 2 ایئرز امپریزمنٹ کو مودی جی بولے سمپل امپریزمنٹ کر دیتا ہوں. کیوں؟ قاجا کا لنگر ہے، اٹھا کے لے کے جاؤ زمین. مانے جو قانون میں 2 سال کی سزا ہے اس کو وہ سمپل امپریزمنٹ کر رہے ہیں. جو قانون میں نان بیلیبل ہے، وقف کی زمین کو جو چوری کرتا ہے، مودی جی اس کو بیلیبل کر رہے ہیں. یہ ان کی نیت ہے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ پھر وقف الاولاد، ویسا بھی حضرت نے فرمایا، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے، مولانا ضیاء الدین نقشبندی صاحب نے، کوئی اپنی اولاد کے نام پہ وقف کر سکتا ہے. تو مودی جی کے دماغ میں بات آیا، ارے اب اس کو کیسا کریں گے؟ تو نریندر مودی کی ذہنیت میں یہ بات آئی کہ اگر کوئی وقف الاولاد کر رہا تو اس کی اولاد کے حقوق کی پامالی نہیں ہو سکتی، اس کے اولاد کے حقوق کی پامالی نہیں ہو سکتی. مودی جی اب موجودہ قانون یہ ہے، اگر جیسا کہ ماشاءاللہ میرے کو 6 اولاد اللہ نے دی، تو میں کسی ایک اولاد کو پوری دولت نہیں دے سکتا اپنی.
1/3 سے بڑھ کے نہیں دے سکتے رشادی صاحب. کوئی مسلمان بھی اپنی ایک اولاد کو 1/3 سے بڑھ کے نہیں دے سکتے. ہمارے جو غیر مسلم ہندو بھائی ہیں ان کے پاس اگر 6 اولاد ہیں تو وہ ول کے ذریعے اپنی ایک اولاد کو پوری پراپرٹی دے سکتے. مسلمان 1/3 سے بڑھ کے نہیں دے سکتا, نہیں دے سکتا. اور پھر ہمارے ہندو بھائیوں میں کیا اگر کوئی کام کرنے والے ہیں میاں بیوی اور ان کی اولاد نہیں ہوئی, شوہر کا انتقال ہو گیا, تو ہندو بھائیوں کے لیے اس میں طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی, سمجھیے میری بات کو, 2 میاں بیوی ہیں, ایک ہندو ہے ان کی بیوی ہندو ہے, دونوں کی اولاد نہیں ہے, شوہر کا انتقال ہو گیا, تو وہ قانون کیا بولتا کہ اس کے شوہر کی جائیداد اس کے ماں باپ کو جائے گی, بیوی کو نہیں آئے گی. بیوی مر جاتی ہے تو بیوی کی جائیداد اس کے ساس سسرے کو جائیں گی. مسلمانوں میں کیا ایسا نہیں ہے؟ مگر مودی جی کیا بول رہے, نہیں, وقف میں اگر تم کریں گے وقف الاولاد تو دوسری اولاد کا حق نہیں مارنا. مودی جی میں اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں اور میں اولاد کے لیے کر رہا ہوں وقف. ابھی حضرت نے سمجھایا مگر مودی جی بولتے آپ نہیں کر سکتے, یعنی وقف الاولاد غیب, وقف الاولاد غیب. پھر اس کے بعد یہ بھی ایک اس میں قانون بنایا. کیا بنایا انہوں نے کہ کوئی ہندو وقف پراپرٹی نہیں دے سکتا. پہلے دے سکتے تھے, ابھی بھی دے سکتے. اگر ایک خدا نخواستہ لاکھوں بار یہ قانون بن گیا تو کوئی ہمارا ہندو بھائی یا عیسائی بھائی یا کوئی بھی ہو, کسی اور مذہب کا ہو, پراپرٹی نہیں دے سکتا. میرا سوال نریندر مودی سے یہ ہے کہ جب آپ ہندو بھائی وقف کی پراپرٹی نہیں دے سکتے تو کیسے ہندو بھائیوں کو آپ اسٹیٹ اور سینٹرل وقف بورڈ میں ممبر بنا رہے ہیں؟ پراپرٹی نہیں دے سکتے مگر ممبر بنیں گے, پراپرٹی نہیں دے سکتے مگر محبوب نگر ڈسٹرکٹ کمیٹی کے چیئرمین بن جائیں گے, پراپرٹی نہیں دے سکتے مگر محبوب نگر کی مسجد اور درگاہوں کے ذمہ دار بن جائیں گے. اور پھر اس میں ایک اور بات سمجھو آپ, لمیٹیشن ہوتا ہے, لمیٹیشن پیریڈ, کہ اگر آپ کسی کی جائیداد پر قابض ہے 12 سال سے, اس کو انگریزی میں بولتے ہیں ایڈورس پوزیشن. وقف کی جائیداد میں لمیٹیشن نہیں ہے. مودی جی بول رہے نہیں, لمیٹیشن رہے گا. کیوں رہے گا؟ کیونکہ وہ جو بمبئی میں وہ بڑا دولت مند ہے نا, جس کی اولاد کی شادی کے چرچے پوری دنیا میں چلے, اس کے تعلق سے 2013 میں نے نام لے کر کہا, اس کا پارلیمنٹ میں تقریر ہے, وہ آغا خانیوں کا یتیم خانہ تھا. واقف نے کہا کہ اس جگہ پر قرآن پڑھایا جائے تو اس دنیا کے دولت ترین آدمی نے اس یتیم خانے کو دھوکہ دہی سے 20 کروڑ میں خرید لیا اور اپنا ایک بڑی بلڈنگ بنا دی. تو کیا ہے اس کا مطلب؟ لمیٹیشن ختم. جو قابض ہے 12-13 سال سے لمیٹیشن گیا, انہیں مالک بن جاتا. اچھا چلو اس سے بھی نہیں ہوا تو کلیکٹر صاحب ہیں, کلیکٹر صاحب ہیں, کلیکٹر صاحب بول دیں گے نو نو نو, مسلمان نے آپ کی نہیں ہے پراپرٹی, ایویکیو پراپرٹی ہے. یعنی جو لوگ پاکستان کو گئے تھے, خاص طور سے پنجاب, ہریانہ, یو پی سے, وہ جانے سے پہلے بھارت کے ناگرک تھے, اس وقت جو بھی بھارت تھا, انہوں نے وقف کر دیا. تو مودی جی بولے او ہو بہت ہے رے یہاں پہ ملائی, اپنے دوستوں کو دے سکتا ہوں میں, جس کو پارلیمنٹ میں ہم لوگ بولتے ڈبل اے. 2 ڈبل اے ہے بھارت میں, کہیں اسد الدین اکبر الدین نہیں سمجھنا آپ, یہ 2 ڈبل اے پلس ہیں, وہ ڈبل اے مائنس ہیں. تو ایویکیو پراپرٹی کا قانون ختم, گورنمنٹ کی ہو جائیں گی. پنجاب میں ہزاروں ایکڑ ہے, وہ غیب. بچے گا کیا میرے بھائی؟ صرف نام پہ وقف ہوگا, سب چھین لیا جائے گا. اگر کوئی اٹھ کے بولے گا اسد الدین تم جذباتی تقریر کر رہے ہو, تو میں تم سے کہہ رہا ہوں اور ایک مثال دے رہا ہوں. متھورا کی عیدگاہ, جہاں پر کرشن جنستان ہمارے ہندو بھائی مانتے ہیں, ہم ان کی قدر کرتے ہیں, ان کا عقیدہ ہے, ہم اس کی قدر کرتے ہیں.
1965 में हिंदू और मुसलमानों ने बैठकर यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड से इजाजत लेकर मुसलमानों ने कहा कि हमारे हिंदू भाइयों से हमारा झगड़ा खत्म करने के लिए हम वक्फ की 8 एकड़ जमीन कृष्णा जन्मस्थान को देते हैं। दिए, एग्रीमेंट हुआ, कोर्ट में गए, 2023 में मुकदमा पड़ गया। अब जब वो ये कानून बन जाएगा तो कलेक्टर बोलेगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कलेक्टर बोलेगा है ही नहीं, गई मस्जिद। और जैसा कि हमने सुना कि आरएसएस की ज़हनियत रखने वाले लोग भारत के कई मसाजिद को कहते हैं कि वो मस्जिदें नहीं थी। हाजी अली दरगाह को दरगाह नहीं मानते, हाजी मलंग की दरगाह को दरगाह नहीं मानते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मौजूदा महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कहता है कि हाजी मलंग की दरगाह नहीं है, हम नहीं मानते उसको। आप समझ रहे मेरी बात को? फिर उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड उस रियासत में लाया गया। हर तरीके से हमको घेर रहे हैं। एक मुसलमान इनके पास एमपी नहीं है, इनके अलायंस में नहीं है, इन्होंने टिकट दिए नरेंद्र मोदी, मगर आज आप आके बोल रहे हैं कि मैं वक्फ की जायदाद को अच्छा करना चाहूंगा। मेरे भाई, ये हमारी शरीयत में मदाखलत है। हमको इबादत करने से रोका जा रहा है भारत के मुसलमानों को। इस तरह का बिल लाकर नरेंद्र मोदी हमको हमारी शरीयत से हमसे छीनना चाह रहे हैं, हमको इबादत नहीं करने देना चाह रहे हैं। और ये इनके चमचे दुम छल्ले जो रंग बिरंगी कपड़े पहनकर चापलूसी कर रहे हैं। अरे जालिमो, तुम जब मरोगे ना तो तुम्हारे कब्रिस्तान को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दोगे। तुम्हारी बाप की खबर पर कोई अगर महल बना लेगा तो तुम क्या बोलोगे? मत करो चापलूसी वक्फ, हुकूमत वक्फ की। ये वक्फ सबका है। मौलाना ने कहा ये इबादत है, वक्फ करना इबादत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको, हमको, पूरे मुल्क के लोगों को जो इस मुल्क की खूबसूरती को मानते हैं, इस मुल्क की खूबसूरती इसका भाईचारा है। इस मुल्क की ताकत हर मजहब को अपने अपने मजहब पर चलना है। मगर मोदी सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, और मोदी जानते हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाते रहो क्योंकि उनको इलेक्शन में शिकस्त नहीं होगी। मुसलमानों को बताओ ये दुश्मन है, इनसे खतरा है। बीजेपी के लोग बोलते इतनी वक्फ की जायदाद है, वो 2 इंडोनेशिया कहते, एक मलेशिया, एक फुला मुल्क। मैं एक साहब से पूछा, मेरे सामने बोल रहे थे, मैंने आप क्या टेप लेके मेजर करे? नहीं, आपके पास जो है, कोई किसी के खेत में जाके आप नमाज पढ़ लिए तो वक्फ हो गई। आप खेत में जाके सूरे फातिहा पढ़े तो वक्फ हो गई। मैं बोला ओफो, आप तो फजीलतुश शेख बोलना पड़ेगा आपको। बोले क्या मतलब? मेरा बहुत बड़े आलिम दीन। तो मुस्कुराए। मैं बोला एक बात बोलूं, आपको बुरा नहीं माने तो? बोले बोलो। बोला मैं पार्लियामेंट के किसी एक कोने में जाके, क्योंकि मैं सफर में होता हूं, मैं कसर की नमाज पढ़ लिया, मैं भी बोल दूं पार्लियामेंट वक्फ हो गया? नहीं हो सकता ना। मेरी जायदाद नहीं है पार्लियामेंट, भारत की है, बल्कि भारत की आवाम की है, मेरी जायदाद तो नहीं है। बोला आप क्या बोल रहे हैं? अब उन समझ में नहीं आया। अच्छा, एक बीजेपी के बहुत बड़े शायद वकील या जज थे, मेरी बहस सुने, समझ में नहीं आया, पूरे दलील सामने रख रहा था। नहीं तुम जिना 2 है। मेला नहीं, मैं जिना 2 नहीं हूं, मैं जिन नंबर 1 हूं, याद रखो। उन्हें भाग गया, मैं तो भागूंगा भी नहीं। रशादी साहब को देने वाले, वजीफा लेने वाला मौलाना के पास से भी। अरे क्या बात है, बताइए। आप मजाक बना के रख दिए। CAA का कानून मुसलमान के खिलाफ, ट्रिपल तलाक का कानून मुस्लिम खवातीन के खिलाफ, UAPA का इस्तेमाल सबसे ज्यादा मुसलमान, दलित, आदिवासियों पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा उत्तराखंड में तो आप उससे
ट्राइबल लोगों को मुस्तस्ना रखेंगे, एक्सेप्शन देंगे, एग्जम्पशन देंगे, और हिंदू कल्चर और कस्टम का एग्जम्पशन देंगे। अच्छा, आपको मालूम अगर कोई मंदिर है, मंदिर में उसके कस्टम और उसके इस्तेमाल से मंदिर हो जाती है। हम अपनी नमाज से, अपनी दरगाह में, खानकाहों से, इस्तेमाल से नहीं होगा, तो वक्फ बा यूजर हमारा निकाल दिया जाएगा। क्यों निकाला जाएगा? ताकि हुकूमत और मोदी जी कब्जा कर लें उस पर। अब भारत के मुसलमानों से मेरी अपील है, भारत के उन तमाम नागरिकों से मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है जो इस मुल्क की खूबसूरती को मानते हैं, आपको इस कानून को रद्द करना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा। बल्कि मैं तो भारत के तमाम मसाजिद के इमामों से अपील कर रहा हूं, आप जुमे की नमाज से पहले, जुमे के खुतबे से पहले अपने बयानों में इस कानून की मजम्मत करिए, इस कानून की मजम्मत करिए, बेदार करिए मुसलमानों को जो ख्वाब गफलत में है अभी तक। याद रखो, मैं तुमको पुकार कर कह रहा हूं, अगर आज तुम बेदार नहीं हो गए तो आने वाली नस्लें तुमको, हमको कोसेंगी कि तुमने हमारी मस्जिद को तक नहीं बचा सके, तुम्हारे औलिया अल्लाह के आस्थानों को नहीं बचा सके, तुम्हारे कब्रस्तानों को नहीं बचा सके, जो हमारे बुजुर्ग उस कब्रस्तान में आराम कर रहे, तुमने उनको भी बर्बाद कर दिया। उठो भारत के मुसलमानों, यह वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, तुम अगर मुझसे नफरत करे तो करो मुझसे नफरत, दिल खोल के करो, मगर यह तो सबका मसला है ना मेरे भाई। यह कोई जो बंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, यह वक्फ का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार, जो हम तेरे नाम पे चीज थी उसको नहीं बचा सके? क्या जवाब दोगे आप और हम? बताओ। तो नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, खूब दुआएं करिए और एहतजाज के लिए तैयार रहिए। बीजेपी हरियाणा में हराना है उसको, वहां पर इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर और जम्मू में खास तौर से बीजेपी को हराना। और याद रखो मुसलमानों, तुम अगर यही समझोगे कि हम नहीं, उनको है, फुला है, अरे है बाबा, मगर तुम्हारे दरमियान में भी से थोड़े दीवानों को पैदा करो, थोड़े दीवानों को पैदा करो जो तुम्हारी लड़ाई लड़ सके। जालिमों ने पूरे मिलकर एक मर्द मुजाहिद इम्तियाज जलील को हरा दिया और महाराष्ट्र में, क्योंकि जानते थे अगर ये जीतेगा तो सदुद्दीन ओवैसी के साथ पार्लियामेंट में हमारी नींद हराम कर देगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अपनी सियासी क़यादत को भी मजबूत करो, पहचानो इन चीजों को। जो वकला हैं, मुस्लिम वकला, वो सेमिनार करें, वो मस्जिदों के जिम्मेदारों से इजाजत लेकर जुमे के दिन जाकर इस कानून के बारे में बताएं। जो मशाइखीन उज़्ज़ाम है वो अपने खानखाओं में ना बैठे, बल्कि खानखाओं से निकलकर रस्म शब्बीर अदा करने का वक्त है ये। जो लोग यतीम खाने चलाते हैं उनको खतरा है, मसाजिद को खतरा, दरगाहों को खतरा, सब छीन ली जाएंगी। जिसने इस तरह के कानून बना दिए, मेरे भाई, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी शनाख्त की, हमारी इबादत करने की लड़ाई है ये। अगर आज हम इसमें कोताही करेंगे तो नुकसान किसका होगा आप जान लो, नुकसान हमारा ही होने वाला है, खुदा ना खास्ता। यही चंद गुजारिशात मैंने इख्तिसार के साथ आपके सामने रखा हूं। एहतजाज का जब ऐलान होगा तो एहतजाज पुरअमन होना चाहिए और पुरअमन ही होगा इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह CAA में हमारी माँ बहनों ने बुर्का पहनकर निकल कर आए थे, जिस तरह हमारे बुजुर्ग हमारी रहबरी कर रहे थे वक्फ को बचाने के लिए, वरना एक मस्जिद हम खो चुके हैं, एक मस्जिद हम खो चुके हैं, और मस्जिदों को, खानकाहों को, दरगाहों को, यतीम खानों को हम नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।